صدیق ملک صاحب، ویسے تو گورنمنٹ کا اعلامیہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے جس میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید 2 صوبوں کے اندر کافی بدامنی کا معاملات چل رہے ہیں، جس میں بلوچستان اور کے پی کا معاملہ ہے، یا اس کے علاوہ یو کین گیو می، آپ تو کیبنٹ میں بھی یہ آ چکا ہے، آئی تھنک ایپیکس کمیٹی نے جو اپروو کیا ہے یہ آنے والا ہوگا اور یہ شاید قومی اسمبلی میں جائے گا۔ آپ ہمیں بریف کریں کہ یہ ہے کیا مختصراً آپریشن عزم استحکام کیا ہے، کیوں اپوزیشن اتنی اس کے خلاف ہوئی ہوئی ہے، تھوڑا بریف کیجیے ہمیں۔ جی میں تو اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے بڑی عجیب کیفیت ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آج بھی مجھ سے ایک صاحب نے جب میں پارلیمان سے نکل رہا تھا تو یہ سوال پوچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جو اے پی ایس کے بچے تھے جن کو شہید کیا گیا اور جس طریقے سے کیا گیا، اور ان کے ماں باپ کا دکھ درد، مجھے لگتا ہے وہ دھندلا گیا ہے، آپ کو یاد نہیں، بہت سال گزر گئے نا، تو اب یاد نہیں پڑتا کہ کچھ اے پی ایس ہوا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 8 سال کے، 10 سال کے، 14 سال کے، ان کے ساتھ کیا بیتی تھی، بھول گئے۔ یا وہ جو ایک ٹیچر تھیں غالباً جن کے اوپر فاسفورس ڈال کے ان کو آگ لگا دی گئی تھی، ان کی شکل بھول گئے۔ یا یہ جو روز آپ خود ہی خبر دیتے ہیں کہ آج فلاں جگہ کے اوپر اتنے سپاہی جو ہیں انہیں شہید کر دیا گیا، بھول گئے۔ اس وجہ سے وہ تمام امن جو پیدا کیا گیا تھا ضرب عضب کے ذریعے اور رد الفساد کے ذریعے، آپ بھول گئے۔ آپ کو نہ یہ یاد ہے کہ اس سے پہلے 1 سال میں تقریباً 500-800 سوئسائڈ بومبنگ کے واقعات یہ بتا دیجیے کہ یہ آپریشن کیا ہے، تھوڑا یہ بریف کر دیجیے، وہ تو بتا دیجیے ذرا، یہ جاننا چاہیں گے لوگ کہ یہ کس کے خلاف ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے، لوگ یہ نہیں، ہم بولنے نہیں دیں گے سر، کیوں بھول گئے؟ دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے بھائی، اور نہیں ہے، یعنی کے پی اور بلوچستان میں جو صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے اسپیسیفکلی ہو رہا ہے یا پورے پاکستان کا، کچھ تھوڑا بتائیں نا ہمیں۔ یہ پورے اس کی تفصیلات تو ابھی سامنے آئیں گی نا، ابھی تو صرف ایپیکس کمیٹی میں ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پارلیمان کے سامنے بھی آئے گا، پارلیمان میں ڈسکس ہوگا۔ یہ ہمارے جو اطلاعات کے وزیر ہیں انہوں نے صاف شفاف الفاظ میں کہا ہے کہ ابھی یہ ایپیکس کمیٹی میں ہوئی ہے ڈسکشن، اب یہ پارلیمان میں آئے گی، اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوگی، لیکن اس کو پولیٹیسائز کرنا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ رد الفساد کیا تھا، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ضرب عضب کیا تھا، یعنی کیا بات ہے جو کسی کو آپ کے پرانے حدیث کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اور جن سے ابھی شہباز شریف صاحب مل کے ہیں ان کو تو آپ کنونس کر نہیں پا رہے۔ ذرا سنوا دیں ان کو، مولانا فضل الرحمان، آپ ہی رسپونڈ کیجیے گا، سن لیں اس کے بعد اس کے بعد رسپونڈ کر دیجیے گا۔ جی مولانا صاحب سنوائیں، مولانا صاحب کو جواب دیں جی، مولانا صاحب کو۔ جی میں دیتا ہوں۔ یہ مجھے بتائیے کہ یہ سوات کے اندر جو ہو رہا تھا وہ کیا ختم ہوا؟ یہ دونوں جو میں نے آپ کو کیمپینز بتائیں ان سے کیا اس کے بعد عدم استحکام آیا؟ یا جنوبی اور شمالی وزیرستان کے اندر جب یہ آپریشن ہوئے تو اس کے بعد عدم استحکام آیا؟ یہ آپ کے بچے بچیاں جو آرام سے چلے جاتے ہیں، آپ کو یاد ہے نا، آپ جاتے تھے کسی مزار کے اوپر تو بھگ سے 60 لوگ اٹھ جاتے تھے۔ تو جو لوگ اب مساجد میں جا رہے ہیں یا مزاروں پہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ نے دوبارہ کہا کہ ان کو لا کے دوبارہ آباد نہ کیا جائے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ ارے بھائی فیصلہ کر لیں، آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے دشمن ہیں؟ جو آپ کے بچوں کو اڑا رہے ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے دشمن ہیں؟ جو آپ کی اساتذہ کرام کو اوپر فاسفورس پھینک کے انہیں آگ لگا رہے ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے دشمن ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیں، اور اگر بھائی ہیں تو برملا سامنے آ کے عوام کو بتائیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جب پہلے جب بھی ہم نے، نہیں سر ایک منٹ ہے، جب آپ نے پہلے کہا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کریں گے اور آپ نے کیا، اور اس کے بعد 2-3 سال کے لیے استحکام آ گیا، تو استحکام آیا نا، اس سے بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپریشن بھی ہوا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔